جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد پوری امت کا مقصد ہے۔ اس کی غرض و غایت آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں اس مقصد پہ گفتگو کرنے سے پہلے قرآن مقدس کی 3 آیات تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اسلام میں سبق لے کر اسلام کی قبولیت میں پہل کرنے والے لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور وہ مہاجر کے آئے، اور دوسرے انصار جن مدینہ کے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا پہل اور پھر مکہ سے آنے والوں کو ویلکم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں ایک بات چلتی ہے، میں تھوڑا سا علمی طور پر بات کر دوں۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نبی اسلام کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جب اسلام کمزور تھا اس وقت جو اسلام لائے تھے ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے بعد جب اسلام سٹیٹ کی صورت میں واضح ہو گیا تو اس کے بعد ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان صحابہ سے کوئی ایسے وعدے بعید نہیں ہیں، تو یہ ان کی لا علمی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ الحدید میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بے عظیم درجے پر فائز ہیں بنسبت ان کے جو فتح مکہ ہونے کے بعد اسلام لائے اور اللہ کے نبی کے ساتھ مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ 2 گروہ تھے، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے۔ فتح مکہ سے پہلے والے ایک عظیم درجے پر فائز ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے ان سے کم درجے پر ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد والے مسلمان جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، ان سب سے اللہ کا وعدہ جنت کا، اس لیے وہ تمام جنت میں۔ تیسرا، اللہ نے آخرت کے بارے فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو، یعنی صحابہ کو، اللہ کبھی رسوا نہیں کرے۔ یہ اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد دنیا کی خود ساختہ لوگوں کے اپنے من پسند باتیں ہوں، یہ کسی تاریخ کے نام پر جھوٹ گھڑے ہوئے ہوں، میرے رب ذوالجلال کی کتاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جس طرح اللہ کی وحدانیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عدل، ان کا عادل ہونا، ان پر عظمت اور ان کی دیانت اور صداقت، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو پھر یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کو اکٹھا اور جمع کرنے والے صحابہ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے لمحے لمحے کی ایک ایک ساعت کی رپورٹنگ جو امت کے لیے اللہ کے نبی آئیڈیل تھے، آپ کو اسوہ حسنہ نمونہ تھا، اس اسوہ حسنہ کی ایک ایک جھلک کو بیان کرنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ جب ہم لفظ صحابی کہتے ہیں اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے صحابہ و اہل بیت ان کی عظمت اور مقام پر کوئی بندہ اگر شک کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب پر کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ملک پاکستان میں گزارش کروں گا اور میڈیا کی وساطت سے میں اپنے سٹیٹ کے لوگوں تک، ریاست کے حکمرانوں تک یہ ذمہ دارانہ طریقے سے اپنی اور اپنی جماعت کی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذیلی پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، اور یہ میڈیا اور لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے امیر
محترم جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں اور پاکستان کے ناظم اعلیٰ جناب محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، وہ بھی سینیٹر ہیں۔ اس وقت یہ مسئلہ کسی ایک مرکزی تنظیم کا یا جماعت یا مسئلہ کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تمام غیور اہل سنت کے مسلمانوں کا ہے۔ ان کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہو، بریلوی مکتب فکر سے ہو یا اہل حدیث مسلک سے ہو۔ ہمارا سب کا جو ایک دلی وابستگی ہے ہر اس شخص سے، ہم اسے موت و حیات کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ میری بات نوٹ کی جائے، ہم اس کو موت و حیات کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نسبت رسول جس کے ساتھ ہو، ہم اس پر کوئی بکواس اور بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے خاندان کے ہوں، ابو بکر اللہ کے نبی کے سسر ہیں، عمر اللہ کے نبی کے سسر ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، سیدنا علی اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صالح ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ حفصہ ام حبیبہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ ان میں سے کسی کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے ایک ساعت بھی ایک مومن آدمی سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اس کی شان کوئی گستاخانہ کلمہ اہل سنت کے بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی گوارہ نہیں کرتا۔ ان کا دفاع ہماری زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پاکستان میں ایک عرصے تک بہت برے حالات سے ہم گزرے، دشمنوں کی سازشوں سے پاکستان ایک قتل و غارت کا ایک عرصے تک میدان بنا رہا ہے۔ مختلف تنظیموں کے لوگوں نے ایک دوسرے پر قتل و غارت کیا، اور آپ سمجھتے ہیں ضلع بہاڑی میں یہ معاملات بہت ہوئے، لیکن ایک دور میں آ کر ایک امن قائم ہوا تھا۔ آج سٹیٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، ہم قطعاً اس بات کو کہ نہ اس کے حق میں ہے نہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لے کر اور خود کوئی کارروائی کی جائے۔ نہیں، ہم سٹیٹ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ سٹیٹ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ یہ امت مسلمہ کا ملک ہے، ہم یہاں کسی صورت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی بھی بدزبانی ہمارے عزت، غیرت، جان، مال سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اور یہی ہم اپنے نمائندے جو بھیجتے ہیں، جو اسٹیٹ کے نمائندے ہم منتخب کرتے ہیں، یہ جذبات ان کے ہونے چاہیے۔ اور اس وقت اہل سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، سیدنا علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسینین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک فرد ہمارے ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے، ان کی عزت اور تقریم۔ لیکن ایک خاص گروہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ سبائیت اور رافضیت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ ہمارے دو لفظ لکھے جائیں، وہ سبائیت اور رافضیت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بس زبانی کر کے ہمارے دلوں کو اور دینی غیرت کو چھلنی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا واقعہ آصف علوی کا وہ ہم بھول نہیں پائے۔ کسی ایک عام کلموں کو اس کے اعمال جو مرضی ہوں اس کو کافر کہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور یہ بدبخت آصف علوی اگر ممبر پر بیٹھ کر اور اس حد تک بکواس کرتا ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سسر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں انبیاء کے بعد جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس میں بیٹھا تھا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث صحیح ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث سے، یہ دونوں جو آ رہے ہیں ابو بکر عمر، یہ اللہ کی جنت میں رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کی جنت میں تمام عمر رسیدہ اور نوجوانوں میں سب کے اللہ کی جنت میں سردار ہوں گے سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ تو اس لیے ان کی ذات کی گستاخی ہم بڑی تکلیف سے برداشت کر رہے ہیں۔ اگر اسٹیٹ اس پر قانون حرکت میں نہیں آئے گا اور ایسے لوگوں کو گرفت نہیں کریں گے، ابھی 10 محرم کو کراچی کے اندر برسر عام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، یہ نام لکھا جائے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح اور کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بددعائیہ کلمات اور لعنتی کلمات کہے گئے۔ اگر یہی ماحول ایسے پیدا ہوا تو پھر یقین جان لیں کہ اگر سٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، پھر پبلک اپنے جذبات میں آ کر وہی کردار ادا کرے گی جو پشاور کے کورٹ میں کسی نے کیا ہے۔ ہم اس کی کسی صورت بھی ہم اس کی تائید نہیں کر رہے،
ہم اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، لیکن اسٹیٹ کے حکمرانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنی آنکھیں ایسے بند رکھیں، پھر عزت اور غیرت یہ سب بعد میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی عظمت، اس کا دفاع پہلے، پھر حکومت کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ لازم ہے ہمارے جذبات کا احساس کیا جائے اور پورا اہل سنت کے تمام لوگوں کے مسالک کو، ان کے جذبات کو سامنے رکھ کر قانون اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا، ان پہ بس زبانی کرنے والوں کی زبانوں کو لگام نہیں دے گا، پھر انشاءاللہ العزیز بغیر کسی خوف کے یہ کام پھر اہل سنت کے نوجوان خود کریں گے، جو کہ پاکستان کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، یہ بھی ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور اس ملک کا دفاع اور امن سب سے پہلی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے، اور اس کے لیے لازم ہے خدا را اسٹیٹ کے ذمہ داران حکمران اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس معاملے کو عوام کے ہاتھوں میں نہ دیں۔